بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا گئی آ گئی۔ جبرن میں تیغ تول کے سلطان دین بڑھے، جبرن میں تیغ تول کے سلطان دین بڑھے، گیتی کو تھا ملین کو روح الامین بڑھے، مانند شیر نر کہیں ٹھہرے کہیں بڑھے، گویا علی الٹتے ہوئے آستین بڑھے، جلوہ دیا جری نے عروس مصاف کو، مشکل کشا کی تیغ نے چھوڑا غلاف کو، مشکل کشا کی تیغ نے چھوڑا غلاف، لبیک کہ تیغ رکھی شین میان میں، پلٹی سپاہی قیامت جہان میں، پھر سرکشوں نے تیر ملائے کمان میں، پھر کھل گئے لپٹ کے پھرہر نشان، ارے بے کس حسین ظلم و شعاروں میں گھر گئے، مولا تمہارے لاکھ سواروں میں گھر گئے، مولا تمہارے لاکھ سواروں میں گھر، ارے چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے تھے لاکھ برچیوں والے حسین پر، یہ دکھ نبی کی گود کے پالے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین، تیر ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی، ارے گرتے ہیں اب حسین فرس پر سے ہے غضب، نکلی رکاب پائے مطہر سے ہے غضب، پہلو شگاف فتح ہوا خنجر سے ہے غضب، غش میں جھکے امامہ گرا سر سے ہے، ارے قرآن رہلزی سے سر فرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر، ارے جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمد
مدا اس وقت کون حق محبت کرے ادا ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدی ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خواہ 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر جبرن میں تیر ایک بات بلند نعرے صلوات بھائی کو خدا بھائی کا لاشاں نہ دکھائے بھائی کو خدا بھائی کا لاشاں نہ دکھائے لاشے پہ علمدار کے شہ کہتے تھے ہائے بھائی کو خدا بھائی کا لاشاں نہ دکھائے کیا ثانی زہرا کو میں بتلاؤں گا بھیا میں لاش سے اٹھ کر تو نہیں جاؤں گا بھیا اب شمر یہیں آ کے چھری مجھ پہ چلائے بھائی کو خدا بھائی کا لاشاں نہ دکھائے لاشے پہ علمدار کے شہ کہتے تھے ہائے بھائی کو خدا بھائی کا لاشاں نہ دکھائے پھٹ جائے گا غم سے میرا دل تھام لو عباس اب دیر بہت ہو گئی گھر کو چلو عباس ایسا نہ ہو مقتل میں سکینہ چلی آئے بھائی کو خدا بھائی کا لاشاں نہ دکھائے ایک بات بلند نعرے صلوات پہلو میں صدا میں نے بٹھایا تمہیں بھائی جس بھائی نے گودی میں اٹھایا تمہیں بھائی وہ بھائی بھلا کیسے تیری لاش اٹھائے بھائی کو خدا بھائی کا لاشاں نہ دکھائے لاشے پہ علمدار کے شہ کہتے تھے ہائے بھائی کو خدا بھائی کا لاشاں نہ دکھائے ماں بہن ہے ہم شکل پیمبر کے حوالے میں مشق و علم کرتا ہوں اکبر کے حوالے ہمت نہیں شبیر میں جو خیمے میں جائے بھائی کو خدا بھائی کا لاشاں نہ دکھائے سادات ہیں یہ شام کے لشکر کو بتا دو جاتے ہوئے یہ شمر سے کہتے ہوئے جاؤ وہ میری سکینہ کو تماچے نہ لگائے بھائی کو خدا بھائی کا لاشاں نہ دکھائے اکبر کو ابھی جانے دو ہم نے تو کہا تھا
اولاد تو مل جاتی ہے بھائی نہیں ملتا، شبیر کہاں سے تمہیں اب ڈھونڈ کے لائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشاں نہ دکھائے۔ آخری شعر سماعت کریں۔ سادات یہ کہتے ہیں کہ ہم پیاسے رہیں گے، تم نے نہ پیا پانی تو ہم بھی نہ پیئیں گے، اللہ میں پیاسا ہی دنیا سے اٹھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشاں نہ دکھائے۔ مکتا سماعت کریں۔ مڑ مڑ کے تکے جاتے تھے عباس کا لاشا، مڑ مڑ کے تکے جاتے تھے عباس کا لاشا، گرتے کبھی اٹھتے تھے تکلم شہ والا، بڑی بڑی مشکل سے سنبھالے ہوئے آئے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشاں نہ دکھائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے محترم جناب منہال اعظمی صاحب۔ آئیے میں سب سے آخر میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب علی حیدر غازی پوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لے آئیں اور بارگاہ معصومین میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ آپ حضرات ان کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ سب سے پہلے میں محترم مولانا محمد محسن صاحب قبلہ کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ 4 مصرے بطور خاص دیکھیں گے کہ ثابت ہوا کہ موت میں ہے شہد کی مٹھاس، ثابت ہوا کہ موت میں ہے شہد کی مٹھاس، تحقیق کے بغیر ہی تحقیق ہو گئی۔ تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص کہ ثابت ہوا کہ موت میں ہے شہد کی مٹھاس، تحقیق کے بغیر ہی تحقیق ہو گئی، تو بے شیر مسکرا دیا لذت پہ موت کی، بے شیر مسکرا دیا لذت پہ موت کی، قاسم تمہارے قول کی تصدیق ہو گئی، بے شیر مسکرا دیا لذت پہ موت کی، بے شیر مسکرا دیا لذت پہ موت کی، بے شیر مسکرا دیا لذت پہ موت کی، قاسم تمہارے قول کی تصدیق ہو گئی، قاسم تمہارے قول کی تصدیق ہو گئی۔ نعرہ صلوات بھیجیے حضرات۔ ایک مطلع 2 شعر اور مولانا موصوف تشریف فرمائیں، دیکھیں گے۔ ماں جائے کا غم زینب دلگیر سے پوچھے، ماں جائے کا غم زینب دلگیر سے پوچھے، بھائی کی جدائی کوئی شبیر سے پوچھے، ماں جائے کا غم زینب دلگیر سے پوچھے، ماں جائے کا غم زینب دلگیر سے پوچھے، بھائی کی جدائی کوئی شبیر سے پوچھے، تو یہ نام محمد بھی، یہ نام محمد عجب احسن ہے عزیزوں، یہ نام محمد عجب احسن ہے عزیزوں، لیکن یہ علم محسن بے پیر سے پوچھے، لیکن یہ علم محسن بے پیر سے پوچھے، تو یہ کرب و بلا کیا ہے حقیقت علی حیدر، یہ کرب و بلا کیا ہے حقیقت علی حیدر، تاریخ اسے اصغر بے شیر سے پوچھے،
یہ کرب و بلا کیا ہے حقیقت علی حیدر، یہ کرب و بلا کیا ہے حقیقت علی حیدر، تاریخ اسے اصغر بیشیر سے پوچھے۔ قبل اس کے کہ مولانا مصطفیٰ کو آواز دوں، 4 مصرے پیش کرتا ہوں کہ ارم کے باغ کی تازہ بہار بخشے گا، ارم کے باغ کی تازہ بہار بخشے گا، فرشتہ قبر میں پھولوں کے ہار بخشے گا، ارم کے باغ کی تازہ بہار بخشے گا، فرشتہ قبر میں پھولوں کے ہار بخشے گا، غم حسین میں تو نے بہائے ہیں آنسو، تیرے گناہوں کو پروردگار بخشے گا، تیرے گناہوں کو پروردگار بخشے گا۔ آئیے میں انہیں 4 مصروں کے زیر سایہ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں خطیب احسن حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ استاد وسیق عربی کالج فیض آباد کی خدمت میں کہ وہ ممبر پہ تشریف لے آئیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے۔ آپ حضرات مولانا مصطفیٰ کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد۔ اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم محمد احسن ابن مولانا محمد احمد صاحب قبلہ مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، صلوات بر محمد و موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے۔ بقول مولانا ابن حسن صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کے، ان کا جملہ ہے یہ کہ موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے، چاہے شاہ ہو یا نو شاہ ہو۔ تو کب موت آ جائے گی کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
بأي أرض تموت. ہم لوگ کہتے ہیں نا اچانک ہو گیا. یہ سب قرآن نے کہا کہ ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دو ہے، ہوگا. وما تدری نفس بأي أرض تموت. کسی نفس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کو کس سرزمین پر موت آئے گی. وماذا تکسب غدا. اور کسی کو نہیں پتا ہے کہ کل کو وہ کیا کرنے والا ہے. وسیع حسن صاحب ممبر سے اتریں گے کہ اتارے جائیں گے، یہاں سے فیض آباد جائیں گے کہ لے جائے جائیں گے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت. چاہے جہاں رہو موت تم کو آ پکڑے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ. چاہے جہاں رہیے، چاہے جتنا محکم قلعہ بنا لیجئے، موت سے ہم میں سے کسی کو بچنا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ہر نفس کو کل نفس ذائقۃ الموت. اتنا فقرہ جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ کم از کم 3 مرتبہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، نازل ہوا ہے. البتہ بات کے جملے الگ ہیں. ہم نے جو ہے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس میں اس کے بعد ہے ثم الینا ترجعون. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ مرنا ہے. دیکھیے موت تو 2 تو ایک ہے کہ جانور ہے، ٹہلا گھوما کھایا پیا مر گیا، بات ختم ہو گئی. لیکن ہمارا معاملہ جو ہے وہ جانوروں کی طرح نہیں ہے. ہمارا معاملہ اور جو ہے مخلوقات کی طرح نہیں ہے. قرآن نے کہا تو کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو موت مر گئے بات ختم ہو گئی نہیں ہے، بلکہ قرآن جو ہم کو سمجھاتا ہے وہ یہ کہ ہوش میں رہو، مرنے کے بعد ہی تو بات شروع ہوتی ہے. تم نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے یہ کلام ظاہراً کہ یا من بدنیا اشتغل قد غرہ طول العمل. ہے وہ انسان جو دنیا میں جو ہے وہ مشغول ہے، یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں. قد غرہ طول العمل، جس کو جو ہے بڑی بڑی آرزوؤں نے اپنے میں جکڑ رکھا ہے دھوکے میں. الموت یأتی بغتتاً. موت اچانک آئے گی، موت اطلاع دے کے نہیں آتی. والقبر صندوق العمل. اور یہ قبر نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال کا بکسا ہے، یہ ہمارے اعمال کا صندوق ہے. اسی لیے روایتیں جو کہتی ہیں، دیکھیے واعظ اور نصیحت، روایت کہتی ہے کہ یہ دل جو ہے اس کو زنگ لگتا ہے، اس دل کو بھی زنگ لگتا ہے. بچے اگر زنگ نہیں سمجھے، مرچا لگتا ہے. تو جب زنگ لگتا ہے تو اس پر صیقل کیا جاتا ہے. روایتوں سے سمجھ میں آتا ہے، اصول کافی میں یہ روایت ہے کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ریاض بھائی، ویسے ہی دل کو بھی زنگ لگتا ہے. تو جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو ہم سان لگواتے ہیں نا جا کر کے. دل کو زنگ لگے تو کیا کرے؟ روایت کہتی ہے کہ اس پہ سان لگواؤ بالموعظہ، واعظ کے ذریعے سے، نصیحت کے ذریعے سے. اچھا دیکھیے امام معصوم ہوتا ہے، امام کو واعظ کی ضرورت ہے، بولیے امام کو نصیحت کی ضرورت ہے. لیکن امام نے امام سے وصیت فرمائی ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ امام کو ضرورت ہے. لیکن وہی ہے نا ایاک اعنی واسمعی یا جارہ. عربی میں ایک مثل ہے کہ کہہ تم سے رہے ہیں سنو تم. تو وہ امام سے کہہ رہے ہیں، مگر مطلب وہی ہے کہ ہم تک بات آئے. امام مولائے کائنات امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، امام کو نہیں ہے ضرورت، لیکن امام نے فرمایا کیا بنی احیی قلبک بالموعظہ، بیٹا اپنے دل کو زندہ کرو واعظ کے ذریعے سے. اسی لیے روایات کہتی ہیں قبرستان جاؤ بیٹھو. ہم لوگ 5 بھائی ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کتنے 5 بھائی ہیں. تو اب 5 بھائیوں میں اگر باپ دادا کی زمین تقسیم ہوگی تو 1/5 ہی تو ملے گا نا.
ہمارے باپ کے پاس ہمارے مقابلے میں کتنا تھا؟ 5 گنا ہم سے تھا کہ نہیں تھا؟ تو وہ بیٹھو جاؤ قبرستان، روایت کہتی ہے بیٹھو غور کرو، یہ میرے باپ کی قبر ہے، یہ میرے فلاں عزیز کی قبر ہے، اور یہ غور کرو کہ یہ کیا لے کے گئے ہیں کہ تم کیا لے کے جاؤ گے۔ اور اسی لیے جو روایت کہتی ہے واعظ کے لیے ہے نا، تو آپ کہتے ہیں کہ وَكَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا، اور بہترین واعظ انسان کے لیے کیا ہے؟ موت ہے۔ موت کا ذکر کرو، انسان کا دل نرم ہوگا اس سے۔ چنانچہ آپ نے جو ہے وہ نام سنا ہوگا اسکندر کا، صلوات بر محمد و آل۔ اسکندر کا ذکر سنا ہوگا آپ نے، ساری دنیا کا جو ہے وہ کیا ہے اس نے آدمی نے۔ تو سکندر کے لیے کہتے ہیں کہ چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں پہنچ گئے عجیب طرح کی، وہاں نمبر 1 گھروں میں دروازے نہیں ہیں، 2 ساری قبریں جو ہے وہ ان کے اپنے گھر کے سامنے ہیں، دروازے پر ہے، اور اس پر جو عمریں لکھی ہیں اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی یہاں بوڑھا ہوتا ہی نہیں، 30 سال 40 سال 45 سال بس۔ تو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسا گاؤں ہے۔ تو تب تک ایک کوئی بزرگوار مل گئے، تو انہوں نے کہا یار یہ تو بوڑھا ٹہل رہا ہے کہ یہاں، تو ان کو کہا کہ لے چچا یہاں، تو انہوں نے کہا دیکھیے ایسا ہے کہ آپ کا پہلا سوال کہ یہاں دروازے نہیں ہوتے، دروازہ کیوں لگتا ہے؟ حفاظت کے لیے نا۔ ہمارے یہاں گاؤں میں سب ایک دوسرے کے محافظ ہیں، چور کا میٹر ہی نہیں ہے، تو دروازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ نے وہ دیکھیے اصل کفا بالموت واعظا، بہترین واعظ موت ہے۔ کہ یہ ہم لوگ جو دروازوں پہ قبریں بناتے ہیں اپنے، قبرستان نہیں ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ جب ہم صبح گھر سے نکلیں تو ہماری نظر پڑے یہ میرے باپ کی قبر ہے، یہ میرے بھائی کی قبر ہے، مثلا یہ میرے فلاں کی قبر ہے، دیکھ کے نکلے تاکہ دن بھر ہوش میں رہیں۔ مولوی صاحب جہاں یہ گئے ہیں تم بھی وہاں جا سکتے ہو، صلوات بر محمد و آل۔ تو موت، اللہ اکبر، وسیعسن اب تو جو کر چکے، اب سے ہوش میں آ جاؤ، کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ مولا نے بھی اس کا شکوہ کیا ہے، ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، عبرتیں تو بہت ہیں، عبرت پکڑنے والے کم ہیں، بہت کم ہیں، لہذا اب سے ہوش میں آ جاؤ۔ قضا بڑا گناہ تو کیا ہے، بڑا جرم تو کیا ہے، دین کہتا اس کا ٹینشن مت لو، بس ایک کام کرو کہ کسی کا حق مار کے مت بیٹھو، بقیہ اللہ کا جہاں تک معاملہ ہے اس سے بڑا کریم کوئی نہیں ہے۔ صلوات بر محمد۔ دیکھیے ایک جگہ امام صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤں تم میں فقیہ اور واقعاً فقیہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی مولا فرمائیے۔ تو حضرت نے فرمایا فقیہ اور واقعاً فقیہ وہ ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کے گناہ پہ جری نہ بنا دے اور رحمت الہی سے مایوس نہ کر دے۔ تو ایسی بھی مجلس آپ مت پڑھ دیجئے کہ آدمی جو ہے وہ ایک دم بنداس ہو جائے، یار مولا تو ہی ہے، اور نہ اتنا ڈرا دو اپنی مجلس میں کہ بیچارے کو اٹیک آ جائے۔ دین بیچ میں رکھنا چاہتا ہے، اسی لیے جناب لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت فرمائی، فرماتے ہیں بنیا خف اللہ خیفتن، بیٹا اللہ سے ڈرتے رہو، وَلَوْ جِئْتَ بِبِرِّ الثَّقَلَيْنِ، چاہے تمہارے پاس جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں نیکی کیوں نہ ہو، کبھی گھمنڈ مت کرنا۔ وَلَوْ جِئْتَ بِبِرِّ الثَّقَلَيْنِ، جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں نیکی ہو، تب بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیوں؟
وہ عذاب کر سکتا ہے. اس کی نعمتوں کے مقابلے میں ہمارے پاس ہے کیا؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ نماز. اس پورے مجمع سے میرا سوال ہے، انکلوڈنگ مائی سیلف، اپنے کو ملا کے پوچھ رہا ہوں، بتائیے پوری زندگی میں ریاض بھائی جب سے نماز واجب ہے، چلیے اس کو چھوڑ دیجئے، اب تک 2 رکعت نماز سوچ لیجئے وسیع صاحب، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے آپ کے کسی کے اکاؤنٹ میں ہے جس میں نیت سے لے کے سلام تک خدا کے علاوہ کوئی تصور نہ ہوا ہو؟ بولیے. ہم تو وہ ہیں جس کے پاس ڈھنگ کی 2 رکعت نماز نہیں ہے، وہ معاف کر دے، قبول کر لے، کرم ہے اس کا. ہم اپنے عمل کی بیس پر کلیم کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں. صلوات، میں سناتا ہوں آپ کو قصہ، صلوات. کہتے ہیں فضا میں فرشتوں کی بڑی تعداد ہے، اس کو تو بتا پانا مشکل، ہمارے لیے کئی ارب ہیں، کئی کروڑ ہیں، لیکن بہت ہے. اور یہ فرشتے اکثر فضا میں بولیے ٹہلا کرتے ہیں. تو ایک روایت میں دیکھا میں نے کہ جبریل ایسے ہی کہیں ٹہل رہے تھے، گزر ہوا ان کا ایک جزیرے کی طرف سے، تو وہاں دیکھا ایک چچا میاں اکیلے عبادت کر رہے ہیں. تو کچھ انداز بنداز لگا، اچھا لگا، اللہ تو سب کے دل کا بھید جانتا ہے. تو خدا نے کہا کہ بھائی جبریل ہمارے بندے سے ملنا چاہتے ہو؟ تو جبریل نے کہا ہاں صاحب ملنا چاہتے ہیں. کہا تو جاؤ. اجازت ملی، آ گئے، رہے وہے، بات کیا. تو اللہ نے کہا بتاؤ جبریل تم کو ہمارا بندہ کیسا لگا؟ ایک چیز اور کہہ دیں رک کے، کچھ بندے دنیا میں ایسے ہیں جن پر اللہ ہو کے وہ خود فخر کرتا ہے. یہ ہے، ابھی سناتا ہوں، صلوات. خدا ہو کر کے مشہور چیزیں ہیں لیکن یہ متوجہ کرنا. تو اللہ نے کہا بھائی جبریل و میکائیل ہم نے تم دونوں کو بھائی بنایا اور تم دونوں کی عمریں ہم نے برابر رکھی ہیں. اب بتاؤ کہ تم دونوں میں کون ہے جو اپنی عمر کا کچھ حصہ اپنے دوسرے بھائی کو دے دے؟ ہے نا؟ سنا ہے نہیں سنا؟ تو اب یہ دونوں لوگ، ارے اللہ جتنے دن رہیں گے آپ ہی کی، پھیل گئے بھائی. جبریل میکائیل جیسے لوگ اپنے بھائی کو اپنی ایج کا حصہ دینے کو تیار. تب خدا نے کہا تو کیوں نہیں ہو گئے تم دونوں علی کی طرح سے؟ شب ہجرت والی بات. تو کچھ بندے ہیں خدا جن پر خدا ہو کے فخر کرتا ہے. تو اللہ نے پوچھا تو بھائی جبریل بتاؤ یہ ہمارا بندہ تمہیں کیسا لگا؟ زبردست الفاظ میرے مفہوم کرتا. تو پرفیکٹ. خدا نے کہا کہ ان کا حال دیکھنا چاہے تو میں آپ کو لے کہاں جانا چاہتا ہوں. یہ ہے کیا ہمارے پاس؟ مولوی صاحب سب کچھ کرنے کے بعد گھمنڈ. اور یہ گھمنڈ بتائیں، گھمنڈ ایک ایسی چیز ہے نا، جس مذہب میں آپ جائیے گا، جس مذہب میں جائیے گا، میں نے تو سارے مذاہب کا مطالعہ کیا نہیں ہے، لیکن جس مذہب میں جائیے گا آپ کو وہاں یہ چیز دکھائی دے گی کہ گھمنڈ مت کرنا. جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ نے ایک بار اپنے حواریوں سے، صحابیوں سے کہا لی علیکم حاجہ، ہم کو کام ہے کچھ. تو حواریوں نے کہا کہ قضیت حاجتک، آپ کی آپ جو فرمائیے. تو جناب عیسیٰ اٹھے اور اپنے حواریوں کا پیر دھلانے لگے. عیسیٰ روح اللہ پیغمبر. ارے صاحب یہ تو ہم کو کرنا چاہیے. عیسیٰ نے کہا میں اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ تم کو سمجھا سکوں کہ گھمنڈ کسی بات کا مت کرنا. تواضع صلوات ہر مذہب میں یہ چیز ہے.
ایک دن گورکھپور اسٹیشن پر مجھ کو ایک کتاب مل گئی ہندی میں، تو ایسے ہی پڑھنے لگے اس کو، تو اس میں بھی اتفاق سے یہ بات نکلی، بقیہ تو سب بھول گئے، جو کام کی تھی وہ یاد رہ گئی۔ تو جب مہابھارت ختم ہو گئی تو یہ ہوا کہ بھائی اب تو جو ہے وہ دنیا پر ہم نے ایمان غالب کر دیا ہے، بھائی ان کے اعتبار تو چلو، ان کا ایک نظریہ یہ ہے کہ اگر آدمی واقعاً مومن ہے تو اپنے اسی جسم کے ساتھ بہشت جا سکتا ہے، سورگ جا سکتا ہے۔ تو ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارا کام ختم ہو گیا، کوروں کا خاتمہ کر دیا، اب ہم لوگوں کو کام ختم ہو گیا، بہشت واپس چلیں۔ اس میں جو لکھا تھا سنیے گا، سوائے ستیہ دیو کے، میں اس کی تائید یا تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ تصور ہے، کہنے کا مطلب یہ، سوائے ستیہ دیو کے کوئی بہشت تک نہیں پہنچا، سب کوئی وہاں گر گیا، کوئی وہاں گر گیا، کوئی وہاں گر گیا۔ اب اس میں نہ پہنچنے کے اسباب بیان ہوئے، تو اس میں یہ لکھا تھا کہ ارجن کیوں نہیں پہنچے بہشت تک، ارجن کیوں نہیں پہنچے؟ تو اس میں وجہ لکھی ہے کہ ارجن کے نہ پہنچنے کا سبب یہ تھا کہ ان کو اپنی طاقت پر غرور تھا۔ صلوات والی غرور یہ چیز ہے، اور اسی پر آج کی مجلس کا میرا فوکس ہے۔ وسیع حسن ہوش میں آ جا، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آج یہاں تم بیٹھ کے پڑھ رہے ہو، واپسی میں ایک ایکسیڈنٹ ہوگا، 5 برس کوما میں پڑے رہو گے، کوئی سلام کرنے والا تم کو نہیں ملے گا۔ کس بات کا غرور ہے، کس بات کا گھمنڈ ہے؟ خطیب اعظم ہیں آپ، آیت اللہ ہیں آپ، IAS ہیں آپ، PCS ہیں آپ، دیکھ لیجئے دنیا میں حال کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کا حال دیکھنا چاہتے ہو، فرشتے جبریل والی بات، تو جبریل نے کہا ہاں صاحب دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا گیا۔ اب جناب جبریل مستقبل دیکھ رہے ہیں، محشر، حساب و کتاب۔ اچھا وہاں کوئی ہے ہی نہیں تو نہ وہ کسی کی زمین مار سکتے ہیں، نہ کسی کی برائی کر سکتے ہیں، ہے نا، نہ کچھ، تو خالی عبادت ہی عبادت ہے۔ تو چچا پاس ہو گئے، صلوات بھر سنیے، چچا کیا ہوئے؟ پاس ہو گئے۔ ایک بات کہیں، یہ زبان جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہے۔ مولوی صاحب سارا نماز روزہ برباد ہو جائے گا اگر اپنی زبان پر قابو نہیں کرو گے، اور اسی لیے اہل بیت کی تاکہ لقمان نے کہا بیٹا اگر بولنا چاندی ہے تو چپ رہنا سونا ہے، سمجھے؟ امیر المؤمنین فرماتے ہیں اذا تم العقل نقص الکلام، جب عقل پوڑھی ہو جاتی ہے بکواس کم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے زبان پر قابو رکھنے کے لیے بڑی روایتیں، مجھ کو ادھر نہیں جانا ہے۔ چچا اچھے خاصے پاس ہو گئے، زبان نے پھنسا دیا۔ کیسے؟ تو اب ان کو یہ ہوگا بھائی ٹھیک ٹھاک ہے، اعمال بھی ٹھیک، چلو لے جاؤ بہشت میں۔ یہ چلنے لگے، نکل گیا ان کے منہ سے چلو الحمدللہ، آج اپنی عبادت نماز روزہ کام تو آیا۔ بس جیسے ہی کہا اللہ نے کہا روکو، صلوات، کاہے کا گھمنڈ ہے؟ سنتا ہے اللہ نے کہا روکو، کیا کہا آپ نے؟ نماز روزہ کام آ گیا، تب لوگ کو ان کو پھر حساب ہی ہو جائے قاعدے سے، سمجھ گئے آپ؟ تو قرآن میں ہے نا سورہ رحمان میں کیا وہ ترازو رکھا جاوا، وضع المیزان، لاؤ ترازو، ترازو رکھ۔ دیکھیں اس کا کرم ہے۔ ایک چیز سنا دے رک کے تھوڑا، بہت، حالانکہ سیم کی مجلس موت ہی ہوت پڑھنا چاہیے، لیکن اتنا بھی خشک مت کر دو کہ پھر آدمی بیچارے کو اونگ ہونے لگے۔ رحمت الہی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، مگر اپنے اعمال پر گھمنڈ بھی۔ اس واقعے کو روک کے میں ترازو پہ ایک چیز سنا دیتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں۔ صلوات بر محمد۔ ایک بات تو یہ کنفرم ہے کہ کوئی شرافت سے خوشی خوشی تو جہنم میں جائے گا نہیں، ہے نا، پکڑ کے لایا جائے گا، کھینچ کے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا،
کھینچ کے. تو بعض روایتوں میں اس کو اپنے اوپر رکھ کے بیان کرتا ہوں تاکہ مفہوم پہنچ جائے کہ اب وسیع صاحب جو ہے پریشان کیا فرشتوں سے, بھائی پلیز, اب ہم کچھ نہیں کر سکتے بھائی پلیز. تو اللہ جب چاہے گا تو فرشتوں کے دل میں ڈالے گا, اس لیے کہ فرشتے کچھ گڑبڑ نہیں کر سکتے. تو بعض روایتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ تب فرشتے کہیں گے دیکھو ہم کچھ کرور نہیں سکتے, تمہارا بات فیکٹ ہے, بٹ جگاڑ بتا دیں گے. ہم خود تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم جگاڑ بتا دیتے ہیں کیا کر سکتے ہو. کہ بھائی وہی کر دو. کہ دیکھو وہ رسول اللہ بیٹھے ہیں, جاؤ ان سے مل لو, میں ترازو لے کے آ رہا ہوں. اب وہ آئیں گے صاحب یا رسول اللہ, تب تک وہ ترازو لے کے آ گیا. رکھو بھائی ان کے اعمال, رکھے گئے, ایک طرف نیکیاں ایک طرف برائیاں. وسیع حسن صاحب کے اٹھایا گیا, معلوم ہوا سے نیکیوں کا پڑھنا اسے برائیوں کا, تو بھائی خان صاحب گڑبڑ تو ہے آپ کا مولوی صاحب. تو ہمارے صاحب تو وہ رحمت للعالمین تو ہی ہیں. تو اب روایت جو کہتی ہے کہ جب بہت زیادہ وہ ہوگا تو حضرت کچھ نکالیں گے اور وہ جو نیکیوں والا پلڑا اوپر ہے اس پر رکھ دیں گے. جیسے ہی رکھیں گے معاملہ پلٹ جائے گا. اچھا اب تو بچ گئے نا, جب آدمی بچ جاتا ہے تو بڑی بات آتی ہے. ہاں یہ کوئی نہ پڑھنے والا لڑکا ہو اور اتفاق سے رزلٹ بڑھیا آ جائے, ارے یار محنت کیا اسے تھوڑا ہے, یہ سب کا مزاج ہے. تو اب جب بچ گئے, یا رسول اللہ کیا تھا, یا رسول اللہ کیا تھا. تو روایتوں سے جو سمجھ میں آتا ہے حضرت کا جواب ہوگا دیکھو ہم کو تمہارے کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو تمہارے کسی گفٹ کی ضرورت نہیں ہے. تب کہا یہ ہم نے تمہارے ہی بھیجا ہوا, ہمارے یہاں ڈپازٹ تھا, ہم نے واپس کیا ہے. کہا کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمائیں گے یہ جو تم دنیا میں بیٹھ کے میرے اوپر صلوات پڑھتے تھے, یہ اسی صلوات کو ہم تو رحمت الہی سے مایوس نہ ہو. ابھی آتا ہوں صلوات, مگر مولوی صاحب ایٹھو مت. مگر مولوی صاحب اپنے عمل پر گھمنڈ مت کرو, ایٹھو مت. تو اب انہوں نے کہا وہ چچا والی بات جو چل رہی تھی, چلو الحمدللہ ہم پاس تو ہو گئے, نماز روزہ کام تو آیا, آواز قدرت آئی روکو ان کو, لاؤ بھائی ترازو. لایا گیا, رکھو ان کے اعمال کیا کیا ہے انہوں نے. اب وہ ایک طرف ان کے اعمال رکھ دیے گئے اور دوسری طرف اللہ کی نعمتیں. نہیں, ایک نعمت جو روایت میں ہے بینائی کی. دیکھیے جب تک ہمارے پاس ہے نا تب تک اندازہ نہیں ہوتا. اس سے پوچھئے جو بیچارہ اندھا ہو چکا ہے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. اس سے پوچھئے کل تک جس کی لوگ عزت کرتے تھے آج لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, گھر میں بند کر کے رکھتے ہیں. ایک ذرا سا دماغ ہی تو اللہ نے ہلکا کیا نا. تو اب ایک طرف سارے اعمال, دوسرے پڑھنے میں صرف ایک نعمت بینائی کی, ساری نعمتیں نہیں. تولو اٹھایا گیا, معلوم ہوا نعمت کا پلڑا بھاری, اعمال کا بولیے ہلکا. آواز قدرت آئے گی, آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ایک بینائی کی نعمت کے برابر تو آپ کے پاس نماز روزہ ہے نہیں. اچھا میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں کیسے باریکی جانچ ہوگی تو ہوگا کیا. تو آپ کے پاس تو کچھ ہے نہیں, ابھی عرض ہوا نا کہ 2 رکعت نماز تک تو ہے نہیں, تو کیسے پلڑا بھاری ہوگا بھائی. تو نتیجہ ایک سارے اعمال, اچھا سب میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ. کربلا گئے تھے امام حسین کی زیارت کے لیے, بڑے خلوص سے گئے تھے, سب کچھ گئے تھے, سمجھ گیا. اب وہاں سے پلٹ کے آئے, کل پوسٹر چھپوایا ان لوگوں نے, اس پہ خالی لکھ دیا مولانا وسیع حسن صاحب پڑھیں گے, کربلائی لکھا ہی نہیں. اب ہم اسی پہ ناراض ہو گئے کہ بتائیے ہم کو کربلائی کیوں نہیں لکھا گیا. ادھر ناراض ہوئے, ادھر گیا اکاؤنٹ سے. تم امام کی زیارت پہ گئے تھے یا کربلائی لکھوانے کے چکر میں گئے تھے؟ تو کہاں
کہاں ہم چوکتے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. ہوش میں آ جاؤ وسیع حسن, کبھی اپنے عمل پر غرور مت کرنا. تو اب نیکیوں کا پلڑا اوپر, برائی کا, نعمتوں کا بھاری. تو اب تو فیل ہو گئے نا. اچھا زبان نے پھنسایا نہیں پھنسایا, اچھا خاصا پاس آدمی ریکاؤنٹنگ میں ہار گیا. تو اب اللہ نے کہا بھائی ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, لے جاؤ. یہ خود ایک مجلس کا موضوع ہے, اس پر باقاعدہ بزرگوں کی محنتیں ہیں کہ قیامت میں ہر آدمی کا حساب اسی حساب سے ہوگا جیسے وہ دنیا میں اللہ کے لیے تصور رکھتا تھا. صلوات, یہ ذہن, یہ پڑھنے والی چیزیں بڑھیا. تو اب تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں. تو اب ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو اب کہاں جائیں گے مولوی صاحب؟ لے جاؤ ان کو جہنم میں. اب جہنم کا حکم ہو گیا, لیکن مار صاحب جس زبان نے پھنسایا تھا بچایا بھی اسی زبان نے. اس لیے کہ زبان دونوں کام کرتی ہے. زیارت یہی زبان پڑھتی ہے, سلو یہی زبان کرواتی ہے, تلاوت یہی زبان گالی بھی یہی بکتی ہے. تو دونوں کام اس کا ہے. تو جس نے پھنسایا اسی نے. تو فرشتوں نے کہا چل اب یہ چلے وسیق الذین کفروا کے تحت. تو انہوں نے کہا پالنے والے ہم جا رہے ہیں, اور ہم کو یہ پتا ہے کہ جو بھی حکم ہے وہ بربنائے عدالت ہے, انصاف کی بنیاد پر ہے. لہٰذا ہم کو تیرے فیصلے پر اعتراض نہیں ہے. بٹ اللہ ہم تجھ کو ایسا سمجھتے نہیں تھے. یہ چیز ہے نا. آواز قدرت آئے گی, روکو میرے بندے کو, تو بتاؤ تم کیا سمجھتے تھے؟ تو وہ کہے گا صاحب عدالت کے ساتھ ساتھ ہم تجھ کو ارحم الراحمین بھی سمجھتے تھے. آواز قدرت آئے گی تب ایسے بولو نا, رحم کی بنیاد پہ تو کوئی بھی نجات پا سکتا. صلوات بر محمد. غور فرمانا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کبھی بھی مر سکتے ہو وسیع حسن, کبھی بھی تمہارے ساتھ یہ کیس ہو سکتا ہے. لہٰذا ابھی سے آمادہ ہو جاؤ, ابھی سے تیار ہو جاؤ. اور جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہماری زندگی میں ہو سکتی ہے وہ یہی ہے اپنے اعمال پر غرور کرنا, اپنے اعمال پر گھمنڈ کرنا. میں ایک چیز بس مثال کے طور پر آپ کو دے دوں, 15 منٹ میں اور پھر 10 منٹ مسائل تمام. صلوات بر محمد. ایک چیز دیکھیے, ثواب کے لیے بہت سی چیزیں ہیں. نجات کے لیے اگر اس لائن پہ گئے ہوتے تب وہ چلتے, لیکن ادھر گھوم کے چلیے ابھی سیکھ. ثواب کے لیے بہت سی چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں نا رحمت حق بہانہ می جویت, اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. تو کچھ چیزیں اس میں سے ایک سناتا ہوں میں, کسی کو کھانا کھلا دینا. صلوات بر, اس پہ 15 منٹ. کیا کہتے ہیں کہ روایات جو کہتی ہیں کہ من موجبات, عجیب روایت, من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام. اللہ کی مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب کسی کو کھانا کھلا دینا ہے. اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پیٹ بھرے ہوئے آدمی کھلانے سے کیا فائدہ؟ فرق ہے ثواب میں, لیکن اس کو بھی کھلانے میں ایسا نہیں ہے کہ ثواب نہیں ہے. صلوات بر محمد. ڈفرنس ہے, روایات ہے اس کا. ایک اور پڑھ دیجئے, ڈاکٹر صاحب آ جائیں تب تک. تشریف لائیے سیدھے. من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام.
اللہ کی مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کیا؟ کھانا کھلا دینا. حتیٰ ایک دن میں پڑھ رہا تھا پانی پلانا. توجہ اس کی روایت نہیں جائیں گے، بس ایک مرحوم شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ، نام سنا مفاتیح الجنان والے منتالا، تو ان کے جو بیٹے تھے محدث زادہ کر کے، تو یہ لوگ جب نجف میں تھے تو ان لوگوں نے ایک وہ بنا لیا تھا کہ روز وہاں حرم کے باہر لوگوں کو پانی پلاتے تھے کھڑے ہو کے، شام وام کو 1 گھنٹہ ابا کے ایصال ثواب کے لیے. ایک دن نہیں کچھ ہوا پایا کر پائے تو شیخ عباس قمی کو دیکھا اپنے باپ کو کہ وہ آئے، کہنے بیٹا پیاس لگی ہے، خواب میں پیاس لگی ہے. کہنے ابا دیتے ہیں، کہنے یہ والا پانی نہیں، وہ والا پلاؤ جو روز حرم کے باہر پلاتے ہو. صلوات پر محمد وال. تو یہ بہترین چیز ہے. تو اب یہ روایت میں ہے کہ اللہ کھانا کھلانے والوں کو کیا ثواب دے گا کسی کو نہیں معلوم ہے، نہ انبیاء کو نہ فرشتوں کو. آخرت میں جو کام کرے گا ڈاکٹر صاحب، دنیا میں بھی یہ چیز کام آتی ہے. کسی کے ساتھ کچھ کر لو. جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے لیے کہتے ہیں کہ وہ جا رہے تھے اپنے حواریوں کے ساتھ، اتنے میں ایک جگہ دیکھا پتیلا وتیلا چڑھا ہوا ہے، دیکھ ویک اپنا. تو جناب عیسیٰ نے، شادی تھی، کہا آج یہاں جو ہے وہ خوشیاں ہیں، کل ماتم ہوگا. تو حواریوں نے کہا صاحب کیوں؟ کہا اس لیے کہ دلہن آج رات میں مر جائے گی. روح اللہ نے کہا ہے تو غلط تو ہو نہیں سکتا. اتفاق سے دوسرے دن پھر ادھری سے چلے، اور روح اللہ ان کو تو پتا شاید جان بوجھ کے گئے ہوں کہ وہ ہوگا، یہ لوگ پوچھیں گے تو یہ بات نکل کے سامنے آئے. تو دیکھا پھر ویسے ہی پتیلا چڑھا ہوا ہے. تو لوگوں نے کہا یا روح اللہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ آج ماتم ہوگا، دلہن مر جائے گی، یہاں تو ویسے ہی چل رہا ہے. تو حضرت نے کہا کہ چلو آؤ پتہ کرتے ہیں. ہائے بھائی سب خیر؟ جی اللہ کا. دلہن کا کیا؟ جی اللہ کا شکر ہے. تب حضرت عیسیٰ نے کہا میں دلہن سے ملنا چاہتا ہوں. ہٹو بچو پہنچے. جناب عیسیٰ نے کہا بیٹا یہ بتاؤ تم نے رات کیا کیا ہے؟ کہنے لگی صاحب میں اپنے حجلے میں تھی، کھانا رکھا تھا، شوہر کے انتظار میں تھی کہ آ جائیں تو ساتھ ہی کھایا جائے. اتنے میں ایک فقیر نے آواز دے دی. تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، سب اپنے میں مست تھے. تو میں نے سوچا کہ اس بھیڑ میں اس فقیر پہ کون توجہ دے گا، تو ہم کو تو کبھی بھی مل جائے گا. تو میں دھیرے سے نکلی اور میں نے وہ کھانا اس فقیر، عجب دلہا دلہن کے لیے جو کھانا بنا ہوگا تو ظاہر اسپیشل ہوگا، تو وہ اس کو کھلا دیا. اور پتہ نہیں زندگی میں کبھی کھایا بھی ہوگا اس بیچارے نے کہ نہیں. فقیر خوب پیٹ بھر کے کھایا، دل خوش ہو گیا. تو کہنے لگا کہ جاؤ بیٹا، جیسے تم نے میرا پیٹ بھرا اللہ تمہاری عمر دراز کرے. سنیے آپ گھمنڈ بات وہی چل. تو جب یہ سنا چکی تو حضرت عیسیٰ نے کہا اس کا لحاف ہٹاؤ. لحاف جھٹکا گیا، سانپ گرا. حضرت عیسیٰ نے کہا یہ سانپ معمور تھا اس دلہن کو ڈسنے پر، اس کی موت تھی، لیکن چونکہ اس نے ایک فقیر کا پیٹ بھر دیا، خوش ہو کے اللہ نے اس کی عمر، اور سے قصے اس طرح کے ملیں گے، عمر بڑھا دی گئی ہے. اتنا ثواب ہے محفوظ بھائی کھانا. جب عام فقیر کو کھانا کھلانے کا اتنا ثواب ہے، جب عام آدمی کو ڈاکٹر صاحب کھلانے کا اتنا ثواب ہے، تو اگر کوئی کسی مسافر کو کھلا دے، ہے نا، مسافر کو کھلانا اگر ثواب ہے، تو اگر کوئی جو ہے وہ زیارت کے سفر میں زائروں کو کھلا دے. اب سمجھے آپ نجف سے کربلا کے درمیان یہ بڑے بڑے موقب لگتے کیوں ہیں؟ اس کا ثواب یہ. ویسے ہی اگر کوئی حاجیوں کو ان کے سفر میں کھلا دے، ثواب ہے نا. لیکن اب سنیے چوکتے کہاں ہیں ہم، وہ پتہ نہیں چل پاتا. اسی لیے دین کہتا کبھی گھمنڈ مت کرنا. صلوات بر محمد آل محمد. ایک صاحب تھے جن کا نام تھا حسین ابن ابی یعلا. بڑے آدمی تھے، پیسے والے آدمی تھے. تو اس زمانے میں حج اس طرح تو ہوتا نہیں تھا، لکھنؤ سے بیٹھے 4 گھنٹے مدینہ.
تب تو جو ہے بیچارے سب اونٹ سے، گھوڑے سے، گدھے سے 10 دن لگے، 20 دن لگے، 2 مہینہ لگے، جتنی دوری ہو، اور ایسے حالات کہ اکیلے آدمی سفر تو 10-20 لوگ. تو اس میں حسین بھائی علاقے کے بڑے آدمی تھے، اللہ نے نوازا تھا، اور نوازنے کے ساتھ ساتھ یہ قلب رعوف بھی عطا فرمایا تھا. تو سارے قافلے کے ساتھ حسین بھائی جو تھے، یہ ان کا الگ جو ہے وہ جنس پانی ساتھ ساتھ چل رہا تھا. جانور بھی ہے تو یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے. جہاں قافلہ رکتا تھا وہاں جانور ذبح ہوتے تھے، کھانا تیار ہوتا تھا. سارے حاجی بسم اللہ نوش فرمائیے، آپ لوگ خالی اطمینان سے عبادت کیجئے، کھانے کے ٹینشن مت لیجئے. اس سے بڑا ثواب ہو سکتا ہے سر؟ ایک روایت ہے ڈاکٹر صاحب بڑی غضب کی، ارشاد ہوتا ہے تمام الحج لقاء الامام، حج کی تکمیل امام کی زیارت ہے، ملاقات ہے. تو اب چاہے اس وجہ سے یا مدینے کے رہنے والوں، یہ نہیں بتا پاؤں گا. یہ حسین بھائی آئے مدینے حج کے بعد، امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کا زمانہ، بس تمام کیا حضرت کا زمانہ ہے. یہ آئے جیسے ہی دہلیز پہ قدم رکھا. اچھا ایک چیز تو ہم لوگ جانتے ہیں، سب کا عقیدہ ہے کہ امام کو سب پتا ہے کہ ہم کیا گل کھلا رہے ہیں، ہے نا، ان کو سب پتا ہے. تو یہ جیسے ہی کہا سن لیجئے صلوات بر محمد، پتا ہے مدینہ ہی کا آدمی ہے. وہ 2 بھائی تھے تو دونوں کا مذہب الگ الگ تھا. کمال یہ ہے تھے بھائی، مذہب الگ الگ. بعض روایتوں میں خلیرے بھی، بھائی تھے سگے خلیرے جو بھی آپس میں. ایک اس میں مومن تھا، محب تھا، ولایت والا تھا، دوسرا بالکل الٹا. اتنے میں اس کو پتا چلا کہ آج کل میرا بھائی پریشان ہے. تو اس نے کچھ سوچا ووچا نہیں، یار پریشان ہے میرا بھائی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا تو میری بھی بے عزتی اس میں ہے، دوسرے مدد کرنے کے بجائے ہم کو خود کرنا چاہیے. تو وہ اپنے بھائی کے ہاں کچھ پیسہ بھجوا کے آیا امام کے پاس. کہتا جیسے ہی داخل ہوئے امام نے فرمایا آؤ آؤ آؤ، آج تمہارے کام سے میں بہت خوش ہوں. تو اس کا مطلب جو ہم کر رہے ہیں. ایک صاحب تھے سماعہ صاحب صلوات بر محمد، وہ بڑے آدمی تھے، نوکر چاکر تھے. تو کبھی کبھی دماغ خراب ہوتا ہے نا جب ہم لوگوں کا، تو بیچارے نوکروں کے جو ہے وہ عزت بے عزتی کوئی پرواہ نہیں. انہوں نے اپنے نوکر کو کچھ کہہ دیا، گالی بکالی. وہ خود کہتے میں امام کے پاس آیا، فقال لی مبتدئا، چھوٹتے ہی جیسے ہی امام کی نظر پڑی ہمارے اوپر، اے سما یہ کیا حرکت ہے تمہاری، کیوں تو نے جو ہے وہ اپنے نوکر کو جمال کو گالی بکی. تو اب یہ اپنی صفائی تو دے گا نا آدمی. کہنے لگے کہ انہو لقد کان ظلمنی، ارے مولا بہت بدماش آدمی ہے، اس نے ہمارے اوپر ظلم کیا. تو اگر یہ غلط بول رہے ہیں تو امام کہتے ہیں نا، ارے اتنا شریف نوکر بیچارہ کاہے کو الزام لگاتے ہو. امام نے یہ نہیں کہا، اس کا مطلب وہ نوکر بدماش تھا. بعض ہوتے ہیں. ایک مرتبہ میں گیا کویت عشرے میں، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ وزیر صاحب اس کو سمجھائیے. کیوں بتاؤں کہاں کا تھا. ہم نے کیا کہنے لگے جس بڑھیا کے یہاں رہتا 3 موٹر جلا چکا اس کا. تو ہم نے کہا ایسا کیوں کرتے ہو. کہنا بھائی 2 سال سے کہہ رہے چھٹی نہیں دے رہی ہے. تو کچھ نوکر واقعاً بدماش ہوتے ہیں، تو اسی ٹائپ کا تھا وہ. امام نے کہا کیوں گالی دی تم نے. انہو لقد کان ظلمنی، مولا اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا. حضرت کا جملہ جانتے ہیں کیا ہے؟ فرمایا لاکھ اس نے ظلم کیا تھا. یعنی یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بولے، صحیح وہ بدماش تھا لیکن اس کی بدماشی الگ. پھر فرماتے سنو، ہم اہل بیت نہ اپنی زبان خراب کرتے ہیں، ولا آمر بہ شیعتی، اور نہ اپنے شیعوں کو اجازت دیتے ہیں کہ اپنی زبان. تو یہ 2 قصے اب میرے خیال میں انف ہے سمجھانے کے لیے کہ ہم جو کچھ صحیح غلط کر رہے ہیں سب ان کو پتا ہوتا ہے. یہ صاحب راستے بھر انہوں نے حاجیوں کو کھلایا، تو کتنا بڑے ثواب کا کام ہے.
اب آئیے مدینے. حسین ابن ابی اعلیٰ حسین کہتے ہیں جیسے ہی میں داخل ہوا امام, اب میرے لہجے کو دیکھ کے بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب کے امام تعریف کر رہے ہیں یا تنقید. آئیے آئیے حسین صاحب, بڑے بکرے کٹے ہیں اب کی. یہ طنز ہے یا طنز ہے؟ کہ تو آپ کتاب میں دیکھ کے طنز کا لہجہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اعتراض ہوگا. ہم نے کہا وہ جواب جو ہے حسین کا وہ بتا رہا ہے کہ امام نے تعریف نہیں کی ہے, اس لیے کہ ہڑبڑا کے جو انہوں نے صفائی دی ہے, آئیے بڑے بکرے کٹے ہیں, تو انہوں نے کہا ما اردت الا اللہ. وہ سنیے آپ, کبھی کبھی خلوص بھی ہے تب بھی قبول نہیں ہے. بات یہی سمجھانا. صلوات بر محمد. کائے کا خبر بڑے بکرے کٹے ہیں, تو حسین بھائی نے جلدی سے صفائی دی. ما اردت الا اللہ, مولا میرا کوئی مطلب نہیں تھا, صرف خدا کے لیے. وہی بات آئے گی, یا تو حسین بھائی صحیح کہہ رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو امام ٹوک دیتے ہیں, ہم سے چھپاؤ گے, تمہاری نیت کیا ہے؟ ایک کیلا جو ہے اسپتال میں دے کے 4 آدمی فوٹو کھچاتے ہو اور اس کے بعد دعوے دار ہو کے خلوص ہے. صلوات بر محمد. ہم سے چھپاؤ گے. ما اردت الا اللہ, میرا کوئی مقصد نہیں تھا مولا سوائے خدا کے. امام نے اس کو غلط نہیں کہا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی حسین بھائی نے جو راستے بھر کھانا کھلایا ہے ڈاکٹر صاحب, اس کے پیچھے نیت صاف تھی, اس کے پیچھے اخلاص تھا. تب کیوں امام کو اچھا نہیں لگا؟ دیکھیے امام کا لفظ تو اتنا ہے, جواب ایک لائن کا ہے, اس کو ہم بے نہیں سنا دیں گے تو کتنوں کے اوپر سے نکل جائے گی, لہذا اس کو سمجھانے کے لیے 2 منٹ. صلوات بس تمام. تو یہ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ گئے حج پر, مولانا محسن صاحب قبلہ بھی تھے, یہ کیا نام ہے ہمارا محفوظ بھائی تھے, کل 6-7 آدمی ہم لوگ فیض آباد سے تھے. ہاں میں دیتا ہوں, تو یہ ہوا کہ یار یہ میں دیتا ہوں کہ جھنجھٹیں ختم کرو, سمجھے؟ تو 200 ریال ہم لوگوں نے اکٹھا کر کے, وہ ظفر بھائی تھے, وہ ان کے حوالے 1400 ریال کر دیا. ہم نے کہا بھیا جو خرچہ ہو کھلا, برکت بہت ہوئی. 7 آدمی پورا مہینہ کھا پی کے بچا رہا, ایئرپورٹ پر آئس کریم کھلائی انہوں نے, بھائی پیسہ برابر ہو جائے. صلوات بر محمد. یہ سنیں. تو اب میں الفاظ عین نہیں, مفہوم کے شاید امام کا جو کہنے کا مقصد یہ ہے. ہوا کیا, جتنے لوگ اس سفر میں تھے سب تو حسین بھائی کی طرح پیسے والے تھے نہیں, اور بہت سے لوگ ہیں کہ جو غریب ہیں مگر عزت نفس بڑی زبردست ہوتی ہے. بہت سے یہ لوگ, آپ راستے بھر سب کو کھلا پلا رہے ہیں, آدمی کھا تو لے رہا مگر کہیں نہ کہیں یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ یار حسین بھائی کے ہے, وہ کھلا رہے ہیں بلا وجہ روز, ہم ان کو تو ایک وقت چائے پلا نہیں پاتے. امام کا جملہ ہے فَتَقَاصَرَوْا فِي أَنفُسِهِمْ, تمہارے اس عمل سے جو سفر کے غریب لوگ تھے وہ کمپلیکس کا شکار ہوئے, ان کو احساس کمتری ہوا. تو تم تو واقعاً اللہ کے کر رہے ہو, لیکن اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوا کہ 5 آدمی احساس کمتری کا شکار ہوئے. تمہاری نیت میں گڑبڑ نہیں ہے, جو 4 لوگوں نے کمتری کا احساس کیا اس کا حساب کون دے گا؟ صلوات درمات. غور کرنا, اس کا یہی ہے کہ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ ہم چونکہ, شاید امام کا مقصد یہ رہا ہو کہ بھائی تم یہ کر سکتے تھے کہ تم جو ہے وہ محفوظ بھائی سے کہہ دیتے کہ سب سے آپ بتا دیے کہ الگ الگ کیوں پکاؤ گے, ہم اکٹھے انتظام کرتے جس سے جو ہو سکے دے دے. تو کوئی 5 روپیہ دیتا, کوئی 10 روپیہ دیتا, کوئی 20 روپیہ دیتا. تمہارے پاس اللہ نے نوازا ہے, تم پورا دے دیتے 90 کا 90. قافلہ مل کے 10 روپیہ اکٹھا کرتا, 90 آپ لگاتے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا, جب دسترخوان پہ بیٹھتا سب کی موج ٹائٹ ہوتی. میرا بھی لگا ہے, میرا کھلانا اتنا ہنر نہیں ہے جتنا مومن کی آبرو کا بچانا. صلوات بر محمد. بس
بس تو وسیع حسن بہت کھا پی لیا، بہت مٹر گستیاں کر لی، اب سے توبہ کر لو، موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ الموت، کیا تھا مولا کا شعر؟ الموت یأتی بغتتاً والقبر صندوق العمل، موت اچانک آئے گی اور یہ قبر نہیں ہے، تمہارے اعمال کا بولیے صندوق ہے۔ بس دو جملے مصائب کے اور ختم دعا۔ پرسوں یہاں اسلام کی چوک پر مجلس تھی، ڈاکٹر صاحب بھی تشریف فرما تھے اور نظر وظر چک کے ڈاکٹر صاحب مجلس کے بعد آ گئے، ہم لوگ اپنا کھانے وانے کے چکر میں بیٹھ گئے۔ تو 10 منٹ میں ان کا فون آیا کہ ہمیں وہ احسن کا انتقال ہو گیا، تو جھٹکا لگا، ہمیں خیریت؟ تو انہوں نے بتایا یوں یوں آئے تھے۔ تو اب اس کے بعد پھر ہم نے محسن صاحب کو فون کیا کہ کیا ہے، کیسے، کب چلیں گے، صبح ملاقات، مقصد یہ تک صبح ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو ان کا ایک جملہ اس میں تھا، کہنے ہاں جو ہے وہ اب دیکھیے اب اس وقت تو نہیں نکلتے ہیں، ہاں وہ بچوں کی حالت بڑی خراب ہے۔ تو دیکھیے بھائی کے لیے تو روایات ہیں، جو جملہ امام حسین سلام اللہ علیہ نے حضرت ابوالفضل سلام اللہ علیہ کی شہادت پر کہا ہے، وہ حتی علی اکبر کے لیے نہیں کہا۔ الان انکسر ظہری، آج کمر ٹوٹ گئی، یہ کسی کے لیے نہیں کہا سوائے بھائی کے لیے۔ لقمان کے لیے بھی اس طرح کا جملہ ملتا ہے کہ راستے میں مل گیا آدمی اس گھر کی خیریت، یہ مر گئے، یہ مر گئے، یہ مر گئے سب کی، لیکن جیسے ہی اس نے کہا اور لقمان تمہارے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، تب حضرت لقمان نے کہا ایک کیسی خبر سنا دی، کمر ٹوٹ گئی۔ غور فرما رہے ہیں آپ نے؟ تو ٹھیک ہے بھائی کا وہ ہے، مگر جو انہوں نے کہا اور سمجھ میں آتی ہے کہ وہ دیکھیے کب نکلتے ہیں، کیسے نکلتے ہیں، بچوں کی حالت بڑی خراب ہے، بار بار جو ہے وہ، تو یہ چیز ہے۔ دیکھیے 3 چیز اس دن بھی میں نے عرض، 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے مقابلے میں محبت کا تصور کر نہیں سکتے ان کے برابر۔ ایک ہے باپ، وہ چاہے جتنا ناراض ہو لیکن وہ کبھی آپ کا برا نہیں سوچے گا۔ ماں، وہ چاہے جتنا آپ سے ناراض ہو وہ کبھی آپ کا۔ تیسرے نمبر پر آتی ہے بہن۔ کبھی کچھ حالات ہوتے ہیں ہر گھر خاندان میں، نند کے بھاوج کے کچھ مٹاؤ ہو جاتا ہے، لیکن اس نہا خانے میں بہن کے دل سے بھائی کی محبت نکلتی اکلتی نہیں ہے۔ آپ اس کو، میں تو بڑا مزہ آتا ہے مجھ کو جناب موسیٰ والا قصہ پڑھنے میں، وہ بہت مزہ آتا ہے مجھ کو کہ جب اللہ نے کہا موسیٰ کی فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ صندوق میں ڈال دو دریا میں، تو موسیٰ کی ماں تو ڈال کے چلی آئی مگر موسیٰ کی بہن نے چھوڑا نہیں بھائی کو۔ اب پڑھیے نا قرآن، ہاں صندوق کے ساتھ ساتھ دور سے بہن واچ کر رہی ہے کہ میرے بھائی کا کیا ہو رہا ہے، دور سے بہن واچ کر رہی میرے بھائی کا کیا، اور نتیجہ یہ جب نکال لیا گیا صندوق سے تو پتہ نہیں کب سے یہ بچہ یہاں، اس کو جو ہے دودھ ملنا چاہیے جتنی یہ پورا واچ کر رہی ہے بہن، اور آخر میں بغیر ظاہر کیے ہوئے کہ میں اس کی بہن ہوں، آگے کہتی ہے کہ میں کو جانتی ہوں، شاید یہ اس کا دودھ پی لے، کہیے تو لیا ہوں۔ توجہ، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہن بھائی کا ایک عجب رشتہ ہوتا ہے، مگر ساری کائنات کی بہنیں ایک طرف۔ اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں عبداللہ تمہاری شادی میں زینب سے کہنے کو تیار ہوں، مگر عبداللہ ایک بات سن لو، دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں، یوسف اور یعقوب جیسے باپ بیٹے نہیں ہیں۔
دنیا میں باپ بیٹی بہت ہیں مگر فاطمہ زہرا اور رسول اللہ جیسے باپ اور بیٹی نہیں ہیں. پھر فرماتے ہیں عبداللہ دنیا میں بھائی اور بہن بہت ہیں مگر حسین سلام اللہ علیہما اور زینب جیسے بھائی اور بہن. اے عبداللہ ایک تم سے خواہش ہے، میں زینب کی شادی تم سے کر دوں گا مگر اگر کبھی حسین کو سفر درپیش ہوا، زینب بغیر حسین کے نہیں رہ سکتی ہے، تم زینب کو حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دے دینا. شادی ہو گئی. میں نے پڑھا نہیں کہ کہتے ہیں بزرگوں کا فرمانا یہ کہ اس زمانے میں رسم یہ تھی عربوں میں، جب شادیاں ہوتی تھیں 3 دن تک کوئی آمد و رفت نہیں ہوتی تھی. تیسرے دن ماں جاتی تھی بیٹی کے گھر خبر گیری کے لیے. اب آپ بتائیے انصاف سے، جب تیسرا دن آیا ہوگا کیا مولا کو آج بی یاد نہ آئی ہوں گی؟ لیکن کیا کریں، بلایا فضہ کو. فضہ تم نے ماں کی طرح پالا ہے، اے فضہ زینب کے گھر چلی جاؤ. فضہ آئیں. اب یہاں سے فضہ کا بیان ہے. مصلی بچھا ہوا ہے، جیسے ہی فضہ پہ نظر پڑی، فطری بات، زار و قطار آنسو. فضہ نہیں سمجھ پائیں، اور جو فضہ نے سمجھا بھی وہ غلط نہیں ہے، کوئی بھی وہی سمجھتا. فضہ سمجھی کہ چونکہ شادی کا وقت ہے، ماں نہیں ہے، اب مجھ کو دیکھا ہے تو اپنی ماں یاد آئی ہے تو رو رہی ہے. اسی اعتبار سے فضہ نے بی بی کو سمجھانا چاہا، کوشش کی، کچھ دیر تک سنتی رہی. توجہ ہے نا، بس تمام 5-7 منٹ. کچھ دیر تک سنتی رہی، پھر اچانک کہتے ہیں تو فضہ تم سمجھ کیا رہی ہو؟ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری ماں زندہ نہیں ہے. اب فضہ ہکا بکا تو اور کیا وجہ ہے؟ فرمایا فضہ انصاف سے بتاؤ کیسے برداشت کروں، 3 دن ہو گیا بھیا کو نہیں. اللہ اللہ اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. ہاں بس تمام 2-3-4 منٹ. جو بی بی اس انداز سے 3 دن کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، آپ بتائیے جب روز عاشوراء اس بہن کے سامنے وہ بھائی آیا ہوگا، زینب خدا حافظ، اے رقیہ و رباب خدا حافظ، تو جو 3 دن کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، چنانچہ جو تاریخ کہتی ہے جیسے ہی آئے بی بی آگے بڑھی، دونوں باہیں آم کے گلے میں ڈال کے لپٹ گئیں. بھیا میں نہ جانے دوں گی. اکیلی زینب یتیموں کو دیکھے، بیمار کو دیکھے، بیواؤں. امام سمجھ گئے کہ اب زینب سے اجازت آسان. اب یہاں کہتے ہیں فاشارہ علیہ السلام الی قلب اختہ، بہن کے دل کی طرف بھائی نے اشارہ کیا. نہ جانے اس اشارے میں کیا خصوصیت تھی. جدا ہوئی، اچھا بھیا جاؤ خدا حافظ. ذوالجناح پہ سوار ہوئے. بعض محققین اگرچہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے مگر ہے کتابوں میں. کیا چند قدم چلے تھے کہ تب تک آواز آئی پیچھے سے، مہلن مہلا یا ابن الزہرا، مہلن مہلا یا ابن الزہرا. اے زہرا کے لال دھیرے دھیرے، اے زہرا کے فرزند آہست. مڑ کے دیکھا زینب چلی آ رہی ہے.
اتر گئے بہن تم تو اجازت دے چکی تھی نا اب کیوں چلی آ رہی ہو اماں نے کہا تھا جب میرا لال جانے لگے میرے لال کے گلے کے بوسے لے لینا کوئی بی بی کے دل سے پوچھے جس گلے کو چومنے جا رہی ہو ابھی اسی گلے پہ کند خنجر پھرایا جائے جزاکم ربکم یا اللہ جتنے بھی اس مجلس میں مرد و عورت موجود ہیں خدا جو جا چکے ہیں ان کو دوبارہ جو نہیں گئے سب کو امام کی زیارت نصیب فرما بس آخری چیز امام میدان میں آئے لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب حضرت زمین پر آ گئے تاریخ کہتی فجلس الشمر علی صدرہ شمر ملعون جس میں اطہر پہ سوار ہوا بعض روایتوں میں ایک جملہ عجیب ہے امام کے لیے ذبحا ذبحا کما یذبح الکبش حضرت کو ایسے شہید کیا گیا جیسے جانور ذبح میں کہوں گا نہیں جانور بھی ذبح ہونے کا اپنا طریقہ ہے اپنا اصول ہے پانی پلا لیا جاتا ہے گلا سامنے سے کاٹا جاتا ہے چھری تیز کر لی جاتی ہے لیکن ہائے میرا مولا المذبوح بالقفا سامنے سے نہیں پسے گندن کلد خنجر سوکھا گلا بلندی سے بہن کھڑی دیکھ رہی ہے اب برداشت نہ ہو سکا تڑپ کے کہتی ہے یابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانتا تنظر الیہ ارے سعد کے بچے ایرا بھیا ذبح ہو رہا تو کھڑا دیکھ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا و ذکر حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا ثواب محمد احسن مرحوم ابن مولانا محمد احمد صاحب مرحوم کی روح تک پہنچا دے، کہ گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. خدا ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال صالح کی خیر توفیق عنایت فرما. ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. یا اللہ بحق زینب و سکینہ خدا ان کے روزوں کی تو حفاظت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.